امریکہ اور اسرائیل ایران کے یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے ایک خفیہ فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپریشن ہوا تو یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ مشرق وسطی کی تاریخ کا سب سے خطرناک لمحہ بن سکتا ہے۔ ایران کے پاس ایسا یورینیم موجود ہے جس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اسے مزید پروسیس کیا جائے تو کئی ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں، اور شاید وہ لمحہ جہاں سے دنیا ایٹمی بحران کے قریب پہنچ جائے۔ اسی دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایران نے میزائل اور ڈرون حملے کیے، خلیج میں تیل کی ترسیل روکنے کی دھمکی دی، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر کئی اہداف کو نشانہ بنایا، اور اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت ترین بیان سامنے آیا۔ ناظرین، آپ سے سوال ہے، آخر اس جنگ میں کون آگے ہے؟ کیا امریکہ واقعی ایران کے 450 کلو یورینیم کو قبضے میں لینے کی کوشش کرے گا، اور کیا یہ تنازع ایک بڑی عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم گزشتہ 24 گھنٹوں کی تمام بڑی کارروائیاں اور اس جنگ کے ممکنہ نتائج پر تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسر آفیشیل، آپ کا اپنا چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس 450 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم موجود ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایسا یورینیم ہے کہ اگر اسے مزید پروسیس کیا جائے تو کئی ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں۔ اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے ایک خفیہ فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپریشن ہوتا ہے تو یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ مشرق وسطی کی تاریخ کا سب سے خطرناک لمحہ بن سکتا ہے، اور شاید وہ لمحہ جہاں سے دنیا ایٹمی بحران کے قریب پہنچ جائے۔ اس دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایران نے میزائل اور ڈرون حملے کیے، خلیج میں تیل کی سپلائی اور ترسیل کو روکنے کی دھمکی دے دی، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل نے کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ناظرین، میزائل اور ڈرون حملوں کی ایک نئی لہر جو ایران نے شروع کی ہے، اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایران نے گزشتہ 24 گھنٹوں کی بڑی کارروائیاں جو آج کے دن کی بڑی اہم ہیں، اس میں دشمن کو واضح پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ دباؤ میں آنے والا نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی اہداف کی طرف درجنوں بیلسٹک میزائل اور سینکڑوں ڈرون فائر کیے۔ ان حملوں کا ہدف تھا امریکی فوجی اڈے، اسرائیلی دفاعی مراکز، اتحادی ممالک میں موجود فوجی تنصیبات۔ کئی مقامات پر شدید دھماکوں اور فضائی دفاعی نظام کے متحرک ہونے کی ویڈیوز سامنے آئیں۔ یہ حملے اس بات کا اشارہ تھا کہ ایران براہ راست جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ابنائے ہرمز ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک انتہائی اہم اعلان کیا،
ابنائے ہرمز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو ایران ابنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، اور گزشتہ آج 11 دن اس جنگ کو ہو چکے ہیں، اور تیل کا بحران، معاشی بحران عالمی معیشت کو شدید متاثر کر رہا ہے۔ اس وقت تیل کی قیمتیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ کئی ممالک تو توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر خلیجی ممالک نے امریکہ کو فوجی اڈے استعمال کرنے دیے تو وہ ایران کے حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران جنگ کو پورے خطے میں پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایران کے حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ایران کے اندر کئی بڑے فضائی حملے کیے گئے، اور ان حملوں میں نشانہ بنے میزائل لانچنگ سائٹس، فوجی کمانڈ سینٹر، ریڈار سسٹم، آئل اسٹوریج ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی شہروں میں شدید دھماکے اور آگ لگنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1300 سے زائد ایرانی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ایران کے فوجی نظام کو کمزور کرنے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے، اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد صرف اور صرف جواب دینا نہیں بلکہ ایران کی فوجی طاقت کو مستقل طور پر کمزور کرنا ہے۔ اس کے لیے میزائل پروگرام، ڈرون فیکٹریاں، فوجی کمانڈ سسٹم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت بیان دیا کہ ان حملوں کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ اگر ایران نے ابنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اس کا بہت سخت جواب دے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے پاس ابھی بھی کئی بڑے اہداف موجود ہیں جنہیں ضرورت پڑنے پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق اگر ایران مزید حملے کرتا ہے تو امریکہ کی کارروائی اور زیادہ شدید ہو سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو سب سے مین ہے کہ خفیہ ایٹمی منصوبہ۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس 450 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس یورینیم کو مزید افزودہ کیا جائے تو اس سے کئی ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اطلاعات یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے خفیہ فوجی آپریشن کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اگر یہ خفیہ آپریشن ہوتا ہے تو یہ جنگ بالکل نئے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے، اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں اگر یہ جنگ خطرناک موڑ لیتی ہے تو جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی، کیونکہ لبنان، عراق، شام اور یمن اس وقت جنگ میں براہ راست شریک ہونے کو تیار ہیں اور کئی % تک شریک بھی ہو چکے ہیں۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ عالمی طاقتیں مداخلت کر رہی ہیں۔ چین، روس اور یورپی ممالک اس وقت کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جنگ رک بھی سکتی ہے اور جنگ بڑھ بھی سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگ چند دن میں ختم ہونے کے امکانات کم ہیں، کیونکہ امریکی صدر یہ جنگ ختم ہونے کا عندیہ دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایران اپنی طاقت دکھا رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے فوجی نظام کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ خطے میں اپنا اثر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے کشیدگی کئی ہفتوں حتیٰ کہ کئی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایران کے تل ابیب، حیف اور مرکزی اسرائیل پر حملے جاری ہیں، اور ان حملوں میں ہونے والی تباہی کے مناظر آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایران کی سب سے بڑی کارروائی جس میں نیتن یاہو جو
اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کے گھر پر اٹیک اور اس کے نتیجے میں ان کے بھائی کی ہلاکت، یہ ناظرین ایک بڑی خبر کے طور پر سامنے آ رہی ہے، یہ بات رپورٹس ہو رہی ہیں، یہ چیزیں بہت۔ اور ناظرین آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار آپ نیچے کمنٹس میں لازمی کریں، میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، پریس کریں بیل آئیکن۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔